الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اہل محبت زور و شور سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لنگر اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بلا شبہ بزرگان دین کے نام پر غربا مساکین کو لنگر کھلانا باعث ثواب اور موجب خیر و برکت ہے۔ یقیناً بزرگان دین کی محبت انسان کے لیے دنیاوی آفات و بلیات سے نجات اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ بزرگان دین سے تعلق مضبوط کرنا اور ان سے اپنے تعلقات استوار رکھنا، یہ قرآن پاک کا فرمان ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ رہنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ضرور ہم سچوں کے ساتھ رہیں کہ انہی کے دامن سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی شادابی اور آبادی منسلک ہے۔ یہ تمام حقیقتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر یہ حقیقت بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے کہ بزرگان دین کی سچی عقیدت و محبت کیا ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اصل میں کامیابی ہے۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے فلاں بزرگ کی یہاں حاضری تو دی مگر ہمارا کام نہیں بنا، سرکار غوث پاک کی نیاز تو ہم نے لگائی مگر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہم نے حاضری تو دی مگر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے انسان خود بھی بزرگوں سے متنفر ہوتا ہے اور دوسرے سننے والے بھی معاذ اللہ ان سے عقیدت میں اپنے دل میں کمی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ گمراہ ہونے کا ایک راستہ کھلتا ہے اور آگے چل کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں زبان درازی تک انسان کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہم تو کچھ کرتے ہیں لیکن بزرگوں کا فیضان کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ بزرگوں کا در جیسے پہلے کھلا تھا ویسے ہی آج بھی کھلا ہے۔ ان کے در سے جیسے لوگوں کو پہلے فیض ملا کرتا تھا ویسے آج بھی ان کے در سے فیض ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ لینے والا اپنے اندر وہ وسعت اور وہ خوبی نہیں پیدا کر پاتا
جو اسے ملنا چاہیے یا جس کا وہ حقدار ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہے، اور آج کی جو میری گفتگو ہے وہ اسی تناظر اور اسی حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج پورے محلے میں، ہم دور دراز کی بات نہیں کرتے، آپ ہمارے مقتدی ہیں، ہم آپ کے امام ہیں، آئینہ بتانا ہمارا کام ہے اور آئینہ دکھانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ کو صرف خوش فہمی کی جنت میں مبتلا کرنا یہ ہمارا کام نہیں۔ اس لیے آپ غور کریں اور دیکھیں، ابھی ہمارے محلے میں گھر گھر اہل محبت 11ویں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی جب باری آتی ہے تو وہاں پر ہمیں لائن لگانا پڑتا ہے۔ بہت دور مت جائیے، رات ہی کی میں بات بتاتا ہوں۔ رات موسم کیسا تھا وہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں۔ کل مسجد میں ایک نکاح ہوا، اس میں خصوصی طور پر مجھے مدعو کیا تھا، جن کی گھر شادی تھی، ان کا خصوصی اصرار کئی دنوں سے تھا کہ حضرت چاہے 10 ہی منٹ کے لیے کیوں نہ ہو مگر آپ کو محفل خانے میں آنا ہے، یعنی جہاں بارات پہنچے گی وہاں پر آپ کو پہنچنا ہے۔ بہرحال ان کے اصرار کی وجہ سے میں مجبور ہوا اور دعوت قبول کرتے ہوئے نیکو پارک، آپ لوگ جانتے ہیں بخوبی ہے نہیں کہاں پر ہے، وہاں پر ان کی شادی کا اہتمام اور پروگرام تھا مسجد کے اندر۔ اسی مسجد میں کل عصر کے بعد نکاح ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ موسم کیسا تھا یہ سب آپ کو اور ہم کو پتہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پر رش کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، یعنی گاڑیاں سڑکوں تک لگی ہوئی تھی، یعنی جانے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور یہی مسجد ہے، یہی محلہ ہے، یہی نمازی ہے۔ آج ہی صبح فجر کی نماز میں بمشکل 35 سے 40 آدمی تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کس انداز سے ہمیں رہنا چاہیے۔ فجر کی نماز میں 35 سے 40 آدمی، کھانے کی دعوت میں 1 گھنٹہ بریانی کے لیے لائن لگانے کے لیے تیار، جا کر کے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، 2-2 3-3 کلومیٹر بھی جانے میں دریغ نہیں کرتے، وہاں بھیڑ اکٹھی رہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میری ملت کے جوانوں، آئیے، آپ نے سرکار غریب نواز کے بہت سارے واقعات سنے ہیں، سرکار غوث پاک کے حالات کے تعلق سے بہت سارے واقعات سنے ہیں۔ آج میری گفتگو سرکار غوث پاک اور نماز کے حوالے سے ہے۔ وہ غوث پاک جن سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کو نماز سے کتنا عشق تھا، انہیں نماز سے کتنی محبت تھی، وہ نماز سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اور آج ہم غوث پاک سے محبت اور پیار کا دعویٰ کرنے والے نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم اور آپ ٹھنڈے دل سے اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم غوث پاک سے واقعتاً سچی محبت کر رہے ہیں یا صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ فیضان اسے نہیں ملا کرتے جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، رحمتوں کی بارش ان پر نہیں ہوتی جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ عقیدت و محبت کے پھول صرف زبانی نہیں لٹائے جاتے بلکہ اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سچائی کے ساتھ دامن تھامنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے نماز سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرکار غوث پاک کے خادم ہیں، وہ اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غوث پاک کی خدمت میں 40 سال سے زیادہ عرصہ بسر کیا، 40 سال تک آپ کی خدمت میں رہا۔ اس 40 سال میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا تو فوراً وضو بناتے
اور پھر اس کے بعد خلوت خانے میں چلے جاتے، نماز پڑھا کرتے، ذکر و اذکار کیا کرتے، یہاں تک کہ جب صبح کو فجر کی اذان ہوتی تو آپ اپنے خلوت خانے سے باہر نکلتے اور نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 نفل نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، روزانہ 1000 نفل نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پنجگانہ فرائض بھی ادا نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا فیضان نہیں ملتا۔ بھلا کس طریقے سے ہمیں غوث پاک کا فیض ملے گا؟ یقیناً ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرا مرید صادق پورب میں ہو اور میں پچھم میں ہوں اور مجھے وہ یاد کرے، کسی مصیبت میں مجھے پکارے، تو میں اللہ کی عطا سے اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مرید صادق ہو، سچا مرید ہو۔ اور سچا مرید کب ہوگا؟ جب ان کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوگا۔ آج ہم اور آپ اپنے بیٹا کو سچا بیٹا کب مانتے ہیں؟ جب وہ بیٹا ہماری بات مانے، ہمارے کہے کے مطابق عمل کرے، ہماری بتائی ہوئی باتوں پر وہ چلے، ہمارے ڈائریکشن کے مطابق وہ کام کرے، تب ہم اسے سچا بیٹا مانتے ہیں، اچھا بیٹا مانتے ہیں۔ اور اگر وہ ہماری نافرمانی کرے، مخالفت کرے، ہماری باتوں پر عمل نہ کرے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مردود ہے، نالائق ہے، نافرمان ہے۔ اس طریقے سے ہمارا دل دکھتا ہے اور اس سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارا بیٹا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید صادق اگر مجھے مشرق سے یاد کرے تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اس کی امداد کو پہنچتا ہوں۔ پتہ چلا کہ ان کا فیضان تو آج بھی عام و تام ہے، مگر ہم لینے والوں کے اندر کمی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کے فرمان پر عمل کریں، تب یقیناً ان کا فیضان ہمیں ملے گا۔ نماز سے عشق کا اندازہ آپ کو ہوا، نماز سے محبت اور خشوع خضوع کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی سوانے میں موجود ہے، خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جامع منصور میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا۔ جیسے میں نے نماز کی نیت باندھی، میرے سامنے سجدے کی جگہ ایک شیر آ گیا اور منہ نکال کر کے میری طرف دیکھنے لگا۔ جب میں رکوع کر کے سجدہ میں جانے لگا تو میں نے اسے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ جب میں سجدے میں گیا تو وہ میری آستین میں گھس گیا، ایک آستین سے گھسا اور دوسری آستین سے نکل گیا۔ یہ میری کیفیت ہوئی۔ اس طریقے سے میں نے نماز مکمل کی۔ حضرات، یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشی کر لے کہ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا، یہ آپ کی عظیمت ہے، یہ آپ کا تقوی ہے۔ ورنہ اگر ہم اور آپ نماز کی حالت میں ہو اور سچویشن یہ بن جائے کہ سامنے سانپ آ جائے تو ہمیں اجازت ہے کہ نیت توڑ کر کے سانپ کو مار سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے۔ مگر سرکار غوث پاک نے نیت نہیں توڑی تو یہ آپ کی عظیمت ہے، یہ آپ کا تقوی ہے۔ بہرحال آپ نے اس طریقے سے اپنی نماز مکمل کی اور اس دن چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں دوسرے دن آیا۔ جب میں دوسرے دن نماز کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی میرے سامنے موجود ہے، اور پھر وہ میرے سامنے آ کر کے پہلے تو اس نے مجھ پر رعب ڈالنے کی کوشش کی
مگر میں جب اس کے انداز سے مرعوب نہیں ہوا تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر، میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں جن ہوں، اور کل جو آپ کے سامنے سانپ نظر آیا تھا وہ میں ہی تھا۔ میں نے اپنی اس حرکت سے بہت سارے اولیاء کرام کو شرمندہ اور شرمسار کر چکا ہوں، ان کی نمازیں توڑوا چکا ہوں، مگر میں نے آپ کو استقامت کے بلند و بالا منزل پر فائز پایا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میں اپنی خطا پر توبہ کروں، آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر کے میں آپ کے دست مقدس پر توبہ کر کے پکا سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت، کہ آپ کی استقامت دیکھ کر کے انسان تو انسان، جنات بھی آپ کے گرویدہ ہوتے ہیں اور آپ کے حلقہ بگوش ہو کر کے نیک اور صاف ستھری زندگی گزارنے پر مجبور اور آمادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے اس نے کہا کہ حضور، میں کماتا کھاتا تو بہت اچھا ہوں مگر میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، مہینہ پورا ہونے سے پہلے پہلے میری آمدنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ دارالافتاء میں آتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت نوکری تو ٹھیک ہے، کمائی بھی اچھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی پریشان حال رہتا ہوں، برکت نہیں ہوتی، کوئی تعویذ دے دیجیے۔ تو میں اسی پر عمل کرتا ہوں جو سرکار غوث پاک نے فرمایا اور جو آپ کا ماحصل اور مدعا تھا۔ سرکار غوث پاک نے اس انسان کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا کہ اچھا، تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، میرا گھر فلاں گلی میں سڑک کے اوپر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، ایسا کرو کہ جاؤ، تم بازار جاؤ اور بازار سے ایک پردے کا کپڑا لے لو اور اپنے گیٹ پر تم پردہ لگا لو۔ اسی درمیان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ استفسار کیا کہ بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور الحمدللہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ میری بیوی 5 وقتہ نمازیہ ہے، وہ بھی نماز کی پابند ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا تمہارے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس خاکسار نے ایسی تربیت کی ہے کہ الحمدللہ میرے بچے بھی سارے کے سارے نمازی ہیں۔ تب سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ میرا گھر فلاں جگہ ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ بازار، اور بازار جا کر کے ایک پردہ خریدو اور پردہ خرید کر کے اپنے دروازے پر لٹکا دو، اور پھر اس کے بعد تم اس کا نظارہ کرو اور پھر اپنے گھر کی حالت دیکھو۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے مارکیٹ سے پردہ خریدا اور پردہ خریدنے کے بعد اپنے دروازے پر لا کر کے لٹکا دیا۔ ابھی 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کے گھر کی حالت تبدیل ہو گئی، گھر کی کیفیت تبدیل ہو گئی، بے برکتی ختم ہو گئی۔ اب ایسا محسوس ہوا کہ اس کے گھر کے اندر برکتوں کی مسلسل بارش ہو رہی ہے، گھر کے سارے افراد مطمئن اور پرسکون ہو گئے، مالی مشکلات بھی دور ہو گئی۔ اب وہ شخص 15 دنوں کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ تحفے تحائف نذرانہ لے کر کے حاضر ہوا۔
اور عرض کیا حضور والا میں 15 روز پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اپنی مشکلات کا میں نے عریضہ پیش کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ علاج کرو، میں نے اس کے مطابق عمل کیا، اللہ رب العزت نے میرے گھر کی کیفیت تبدیل فرما دی، میری پریشانیاں دور ہو گئی، میری مشکلات حل ہو گئی، اب میں آپ کی خدمت میں کچھ تحفے لے کر کے آیا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ حضرات وہ غوث پاک کا چاہنے والا تھا، غوث پاک کا مرید تھا، جو ایک مرتبہ گیا تو پھر واپس آ گیا۔ بہرحال اس نے سرکار غوث پاک کو اپنا نذرانہ پیش کیا، سرکار غوث پاک نے اس سے قبول فرما لیا، اور پھر اس کے بعد جانے سے پہلے اس انسان نے کہا کہ سرکار آپ نے جو کچھ کہا میں نے اس پر عمل کیا، مگر ذرا اس راز سے پردہ ہٹا دیا جائے کہ میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ مجھے کوئی تعویذ آپ لکھ کر کے دیتے تاکہ میرے گھر کے اندر برکت ہو جاتی، آپ کوئی وظیفہ مجھے بتا دے تاکہ میرے گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوتا، مگر نہ تو آپ نے کوئی تعویذ میرے دروازے پر لٹکانے کے لیے دی، نہ میرے گھر کے اندر کوئی تعویذ لکھ کر کے لٹکانے کے لیے آپ نے مرحمت فرمائی، نہ ہی کوئی وظیفہ بتایا کہ میں اسے پڑھتا اور اسے میں وظیفہ میں پڑھتا اور میں اس پر عمل کرتا، آپ نے یہ سب کچھ نہیں کہا، بلکہ مارکیٹ سے کپڑا خرید کر کے گیٹ پر لگانے کے لیے کہا۔ آخر اس کا کیا راز تھا اور یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، غوث پاک کے چاہنے والوں اور ماننے والوں اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرو اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے بھی حالات کو تبدیل فرما دے گا۔ آج ہر گھر کی یہ کہانی ہے، آج ہر شخص پریشان حال ہے، کبھی روزی میں کی برکت، روزی کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی صحت و تندرستی کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، غرضے کے انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ آنے والے شخص، میں نے آنے کے بعد تم سے پوچھا تھا تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں، تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں، تمہارے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، تم نے ہر ایک کے بارے میں یہ کہا کہ الحمدللہ ہم لوگ سارے کے سارے نمازی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے تمہارے گھر کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تم اپنے گھر کے درمیان اور گزرنے والوں انسانوں کے درمیان، شاہراہ سے گزرنے والے افراد کے درمیان ایک پردہ حائل کر دو۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے گزرنے والے جو لوگ گزرتے ہیں ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، بے نمازی بھی ہوتے ہیں۔ جب بے نمازی انسان کسی گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، اس کی نظر جب گھر کے اندر پڑتی ہے تو اس گھر کے اندر اس کی نحوست والی نظر پڑنے کی وجہ سے بے برکتی داخل ہو جاتی ہے، اس گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ایسے گھروں سے روٹھ جایا کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو، تم نے پردہ لگا دیا تو اب بے نمازیوں کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر نہیں پڑ رہی ہے، اب تمہارے گھر کے اندر جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے برکت والے ہیں، نماز والے ہیں، لہٰذا بے برکتی والی نگاہ جب بند ہو گئی تو رحمتوں نے اپنا کام شروع کر دیا، تمہاری ساری مشکلات دور ہو گئی۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، اب آپ ٹھنڈے دل سے غور کرو اور سوچو آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہم کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہفتہ گزر جاتا ہے، مسجد میں ہم داخل نہیں ہوتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے، مسجد کا ہم رخ نہیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ہمارے گھر سے دور ہو جائیں، آفتیں ہمارے گھر سے ٹل جائے اور ہمارے اوپر رحمتوں کا سائبان تل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر رحمتوں کا سائبان چاہیے، پریشانیاں اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمازی بنائیے۔ جب گھر کے اندر سارا کا سارا بے نمازی ہو تو بھلا اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول کیوں کر ہوگا؟ مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے،
شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب خدا کا خوف دل سے نکل جائے، جب نبی سے شرم دل نکل جائے، جب اولیاء کرام کی محبت دل سے نکل جائے، تو پھر اس گھر میں خیر و برکت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ اس لیے میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، اپنے گھروں کے اندر نماز کا ماحول پیدا کیجئے، خود نمازی بنیے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ مومن ہوئے جو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اور آج ہم کامیابی بینک بیلنس بڑھانے میں تلاش کر رہے ہیں، آج ہم کامیابی پراپرٹی بڑھانے میں تلاش کر رہے ہیں، آج ہم کامیابی روپے کمانے میں تلاش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ سب وقتی طور پر یہ چیزیں آدمی کو کامیاب بنا دیتی ہے، مگر دائمی امن و سکون اور دائمی کامیابی کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، ورنہ تو پھر وہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک منافقین اللہ کو فریب دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور حال یہ ہے کہ وہ تو اللہ کو فریب نہیں دے سکتے مگر اللہ انہیں غافل کر کے ضرور مارے گا، ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، نفس کو برباد کرنے کی وجہ سے۔ ان کا حال کیا ہے؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سست بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ نماز ادا کرنا بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے۔ اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں یراؤون الناس، تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، مکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اولاً تو نماز میں آتے نہیں، اور اگر آتے ہیں صرف یہ سوچ کر کے کہ اگر کبھی نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو آنے سے پہلے بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہوتا، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کبھی تقریر میں 5 منٹ تاخیر ہو جائے تو امام صاحب نے بہت دیر کر دی، اگر کبھی قرات میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، امام صاحب نے سورت بڑی لمبی پڑھ دی، دعا بہت لمبی کر دی، اس قسم کے تبصرے اور تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ نساء میں جا کر کے دیکھ لیجئے 142 نمبر آیت میں۔ تو میری ملت کے جوانوں، اپنے حالات اور اپنے معاملات کو سدھاریے، نماز کا پابند بنائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نماز سے عبارت ہے۔ نماز اگر آپ کی درست ہے تب واقعتاً آپ پکے سچے مومن ہیں اور اللہ کی رحمت آپ کی طرف ہوگی، ورنہ تو پھر وہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 59 اور 60 کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد، یعنی اچھے لوگوں کے بعد، پاکیزہ لوگوں کے بعد، ان کے جو ماننے والے متبعین آئے، انہوں نے نماز کو ضائع کی، نماز کو برباد کیا اور خواہشات نفسانی کی انہوں نے پیروی کی۔ انجام کار ان قریب وہ لوگ وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ غی جہنم کی ایک نہایت ہی خطرناک وادی میں ہے، ایسی وادی میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، نماز کو برباد کرنے والے ہیں۔ مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کریم کی شان
شان کرم دیکھیے، پروردگار عالم کس طریقے سے اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اس کے شان رحم و کرم کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے یہیں پر بس نہیں کیا کہ اگر کسی نے نماز ضائع کرنے کو اپنی عادت بنا لی تو اب بالکل اسے بخشا نہیں جائے گا، اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اب اسے معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے نفس کی شرارت کی وجہ سے اگر کوئی نماز کو ضائع کرتا رہا، چھوڑتا رہا، لیکن اگر کسی دن اس کے دل کا دروازہ کھل گیا اور وہ بیدار ہو گیا تو اللہ رب العزت اپنے شان کریمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مگر دل کا دروازہ کھل جائے اور وہ ایمان کے ساتھ توبہ کر لے، عمل صالح میں مصروف ہو جائے، یعنی نماز و روزہ وغیرہ کا پابند ہو جائے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اپنے شان کریمی کا مظاہرہ فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر آگے مزید فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، صدق دل سے اگر توبہ کر لیا تو اللہ رب العزت پر کرم کی برسات اس پر فرمائے گا۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وقت ہمارے پاس ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور نہ جانے کب ہمارے لیے بھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہو جائے۔ اس اعلان کے ہونے سے پہلے توبہ کر کے اپنے گھر کو آباد کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے سلامتی کے اسباب پیدا فرما دے اور آپ کے اوپر، ہمارے اوپر رحم و کرم کی برسات کرنا شروع کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم یقیناً ہمارے شامل حال ہوگا، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے، ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نام کا جھنڈا دنیا میں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو ان کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔